ایک کہانی ہے فیٹ دی. گیوانی ایگنیلی ایک شخص سیگا اٹلی دا, انہیں 1899 دے وچ بنایا ہے. سر اظہر صاحب گیوانی نے صرف 8 کاروں کے ساتھ فیٹ کو سٹارٹ کیا. اس کے پاس صرف 8 کاروں کا سامان تھا اور 8 کاروں کے ساتھ اس نے فیٹ کا کارخانہ لگایا اٹلی کے اندر 1899 کے اندر. 1910 کے اندر فیٹ اٹلی کا سب سے بڑا کاریں بنانے والی کمپنی بن چکی تھی اور آٹو موبائل بنانے والی کمپنی بن چکی تھی. آپ جس شخصیت کو میں دعوت کتاب دینے چاہ رہا ہوں اس پہ یہ شعر بڑا صادق آتا ہے. اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ, اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ, وہ آسماں ہے مگر سر چکا کے چڑھتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی 37 بہاریں ٹریکٹر انڈسٹری کے نام کر دی اور اس شعبے میں بلا شک اپنا لوہا منوایا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ وہ اس سفر میں اب ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب اظہر نور صاحب, CCO الغازی ٹریکٹر. پہلے میں معذرت چاہتا ہوں, مظہر صاحب نے کچھ زیادہ بات کر دی, میں گناہ گار آدمی ہوں. تو مظہر صاحب آپ کا شکریہ تو ہے, لیکن میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے اندر. سب سے پہلے تو السلام علیکم سب بھائیوں کو, اور خصوصاً جو ہمارے دور دراز سے مکینک بھائی تشریف لے کے آئے ہیں ان کو, ان کا شکریہ بھی. ان کے ساتھ ہمارے ڈیلر صاحبان ہیں, پھر ہمارے جو کولیگس ہیں الغازی ٹریکٹر. ویڈیو دیکھ کے ہوئی ہے, یہ ایک بہت ہی اچھی اور جامع ویڈیو ہے جس کے اندر ایک مختصر اس پروڈکٹ کا انٹروڈکشن اور اس کی دیکھ بھال کے بارے میں جو گائیڈنس دی ہے. تو میں نجم صاحب کو, ان کی ٹیم کو, عمار صاحب کو اور ان تمام دوستوں کو جن کو میں نہیں جانتا جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے, واقعتاً یہ قابل تحسین ہے اور اس کے اوپر آپ خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں. اچھا جی, آپ نے کیونکہ اس ویڈیو نے ہمیں بہت سب کچھ, میرا ٹائم بچا لیا ہے. الغازی ٹریکٹرز کے آپ کو پروگرام کے بارے میں بھی پتہ لگ گیا, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ابھی جو ماضی قریب کے اندر الغازی ٹریکٹرز نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا اثر آپ کی پروڈکٹ کے اندر, موجودہ ٹریکٹروں کے اندر اور نئے ماڈلز کے اندر آنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ الغازی ٹریکٹرز نے پچھلے چند سالوں کے اندر کوالٹی پہ, ٹریکٹرز کی اسپیسیفکیشنز پہ, نئے ماڈلز پہ کام کیا ہے, یقیناً یہ آپ کی تجاویز اور فیڈ بیک کی روشنی میں کیا. اگر آپ مطمئن ہیں تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ اس چیز سے مطمئن ہیں. بہت شکریہ جی الغازی ٹریکٹرز کی ٹیم, یہ آپ کے حق میں گواہی ہے. تو اگر تک گواہی سچی, یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ سچی دی ہے یا میرے منہ پہ دی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ نے گواہی دے دی, آپ کی گواہی آ گئی, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. میں جو بات آپ سے ایک تو یہ جو پروڈکٹ 850 ہے, یقیناً یہ اپنا لوہا منوا رہی ہے, اور ٹریکٹر انڈسٹری کے اندر نہ صرف ذمہ داروں میں بلکہ ٹریکٹر انڈسٹری میں اس کی بڑی دھوم ہے. اور اس کا سب سے زیادہ صحرا آپ مکینک حضرات کے ہی سر جاتا ہے جنہوں نے کمپنی کو تجاویز دیں اور اس پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں آپ نے اس کو کامیاب بنایا. اگلی چیز جو یہ آ جاتی ہے کہ اچھا جی یہ پروڈکٹ تو بن گئی ہے, کمپنی کے ذمہ یہ کام ہے کہ جس کی کوالٹی بہتر کرے, اس کی اویلیبلٹی بہتر کرے, لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بھاری ذمہ داری جو ہے وہ کمرشل ٹیم, مارکیٹنگ, سروس اور ڈیلرز, چونکہ ہم سب ایک ٹیم ہیں. میں کمرشل ٹیم کے اندر اپنے مکینک حضرات کو, اپنے ڈیلر صاحبان کو, ڈیلرز کو, اور کمرشل ٹیم جو الغازی کو, اس کو علیحدہ نہیں کرتا. یہ سب ہمیں ایک ٹیم ہے, اور اب ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو کامیاب بنائیں. پہلا سٹیپ یہ آ جاتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی ٹریننگ, وہ جو کہ یہ کنڈکٹ کر رہے ہیں, امید ہے کہ پہلے بھی کی ہوگی, آگے بھی یہ چلیں گے. جب تک آپ کو مکینک بھائیوں سے میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کی پراپر سمجھ نہیں آ جاتی اور آپ اس کے استاد نہیں بن جاتے, آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے کمپنی کو کہنا جی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اور کریں. صرف یہ اس کو آپ کی ورکشاپوں تک یا آپ تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کو آگے جو آپ کے علاقے کے اندر پرائیویٹ ورکشاپس والے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ ٹریننگ دیں. آپ بطور ٹرینر کام کریں وہاں پہ. آپ بتاتے خود اتنے ایکسپرٹ ہوں کہ آپ 8-10 لوگوں کو بلائیں مہینے کے اندر اور ان کو یہ ٹریننگ دیں. میں ڈیلر صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی اپنے ڈیلرشپس کے اوپر بھی ایک بندہ ایسا سلیکٹ کریں جو بطور ٹرینر رول کر سکے, تاکہ جلد از جلد اس پروڈکٹ کو ورکشاپ میکینکس کے اندر اس کی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا جا سکے. پھر دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب ذمہ دار ٹریکٹر لے کے جاتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا. آپ کتاب دے دیں, جو مرضی کر دیں,
میں اپنی بارے میں بتاتا ہوں کہ آج گاڑیاں بھی لیتے ہیں سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے کبھی کتاب نہیں کھولی. ہمیں ورک شاپ والا ہی بتاتا ہے کہ جناب جب آپ نے یہ گاڑی کتنے کلومیٹر کے بعد دوبارہ آنا ہے، میرے پاس آئل کون سا ڈالنا ہے، تیل کون سا ڈالنا ہے، کس کے پاس جانا اور کس کے پاس نہیں جانا. تو لہٰذا پہلی ذمہ داری آپ لوگوں کی یہ ہے کہ جب ٹریکٹر آپ یہ ڈیلیور کریں یا کوئی بھی ٹریکٹر ڈیلیور کریں، تو چونکہ اس بندے نے 30-40 لاکھ روپیہ لگایا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ نہ تو اس کا علمی لیول ایسا ہے، نہ ہمارے ذمہ دار کو کوئی اتنی کیئر ہوتی ہے چیز کے بارے میں، وہ چیز خود خراب بھی کر لیتا ہے. لہذا آپ نے اس کو فائدے کی باتیں بتانی ہے. فائدے کی بات یہی ہے کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ ٹریکٹر لے کے جا رہا ہے کیا اس کو ٹریکٹر چلانا آتا ہے. آپ بہت اچھا ٹریکٹر دے دیں، آپ باہر سے منگوا کے دے دیں، اگر وہ ٹریکٹر ٹھیک نہیں چلا سکتا تو بدنامی آپ کی ہونی ہے. اس نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے ٹریکٹر چلانا نہیں آتا ہے، اس نے یہ کہنا ہے کہ جناب ان کی جو ہے نا ٹریکٹر، ان کا ٹریکٹر خراب ہے. تو لہٰذا اس بدنامی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے کو جو کہ ڈرائیور آپ کے پاس آ رہا ہے، اس آپریٹر کو اسیس کریں کہ یار یہ ٹریکٹر چلا سکتا ہے، اگر نہیں یا اس کو سمجھ ہے، اگر نہیں ہے تو برائے مہربانی اس کی تربیت کا بندوبست کریں. میں اپنے ڈیلر بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں مکینک حضرات کے ساتھ شامل ہوں، ہماری سروس ٹیم کو شامل کریں، تو ہم ایک آپریٹر ٹریننگ کا ایک علیحدہ پروگرام لانچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. والا صاحب ایک ٹریننگ پروگرام آپریٹرس کے لیے بھی لانچ کریں. دوسرا پھر آپ کا یہ آ جاتا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد جب آپ واپس جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اس کے اندر نئی ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم نے اگر اس کے اندر کیا مسائل آ سکتے ہیں اور ان مسائل کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری جو سروس کی ٹیم ہے یہ آپ کو اس کے لیے ضروری اوزار جو ہیں وہ بھی دے گی، اسپیئر پارٹس کی دستیابی یہ یقینی طور پہ کر چکی ہوگی، تاکہ یہ نہ ہو کہ جی کوئی بندہ ٹریکٹر لینے کے لیے ٹریکٹر لے گیا ہے لیکن پتہ لگے کہ جناب اس کا پرزہ تو ملتان سے آنا، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم سب نے مل کے ایڈریس کرنا ہے. یہ آپ کا نہیں، ہم سب کا. ہمارا کام تو یہ ہے کہ یقینی بنائیں. آپ کا یہ رول ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے پاس مہیا رکھیں. اگر نہیں ہے تو کمپنی کو اس کے آن ٹائم بتائیں تاکہ اس کو ارینجمنٹ کیا جا سکے. میرا خیال ٹائم زیادہ ہو جائے گا، چونکہ آپ جس پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں اس کو آگے چلنا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ آپ سب حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ جی اظہر صاحب، بالکل بجا فرمایا. ہم ایک ہی ٹیم ہے، تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ ہم آج اس پروڈکٹ کو سمجھ کے جائیں اور اس پیغام کو پھر آگے پھیلائیں. تو اسی پروگرام کو